آج کی اس مختصر مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پاک ارشاد اور آپ کی عادت شریفہ کو سیکھنا ہے عمل کی نیت سے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہی ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ بھئی جب لگے ہیں تو پھر تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، نفل بھی ہو رہے ہیں، تلاوت بھی ڈھیروں ڈھیر ہو رہی ہے، اور چھوڑ رہے ہیں تو پھر سب کچھ چھوٹ رہا ہے، اور وہ اپنے ان اعمال کو جو کبھی کبھی بہت بڑی تعداد میں کرتے ہیں اس کو شمار کرتے ہیں کہ میں نے اتنا عمل کیا تھا۔ تو ایک بندے نے سنایا کہ میں نے ایک رات میں 400 نفلیں پڑھی۔ میں نے پوچھا فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں فجر کی؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہے جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں۔ اب یہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ کوئی لمبا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے لیے 10 منٹ وضو کے نکال لیں تو اوسطاً 20 منٹ میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی نماز میں 20 منٹ سے زیادہ لگاتے ہیں تو اس سے کم میں بھی کوئی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے لگتے ہیں 5 وقت کے لیے، زیادہ سے زیادہ بڑے اہتمام سے نماز پڑھیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کے مطابق سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کا خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اب ایک بندہ روز 100 بار پڑھ لیتا ہے تو 10 منٹ لگیں گے، 12 منٹ لگ گئے، 15 لگ گئے، تو ایک مہینے میں کتنا ہو جائے گا؟ کتنا ہو جائے گا؟ 3000۔ درود شریف روز پڑھ رہا ہے 100 بار، اور کچھ محنت بھی نہیں ہے، مہینے میں 3000 ہو جائے۔ روز استغفار 100 بار کر رہا، اب اس پر کوئی لمبا وقت نہیں لگتا، روز کر رہا ہے تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزانہ اس کا عمل اللہ کے ہاں جا رہا ہے، زمین سے جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں آسمان سے ویسے فیصلے نیچے اترتے ہیں۔ دوسری بات، اگر ایک بندے نے نیت کی کہ اگلے ہفتے میں ڈھیر سارے اعمال کروں گا، اس سے پہلے موت آ گئی، تو روز کے عمل کرنے والے کا یہ ہے کہ آج جو اس نے عمل کر لیا، اگر موت آ گئی تو اس نے اپنا عمل تو پورا کر لیا تھا۔ ایسے ہی کوئی بندہ کچھ صدقہ دیتا ہے، ایک بندہ اکٹھے ہی دیتا ہے، ایک بندہ روز کچھ نہ کچھ ہفتے میں مہینے میں عادت بنا لیتا ہے، تو یہ جو مستقل دینے والا ہے اللہ کے ہاں یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے اعمال جو آپ پر فرض نہیں تھے، آپ اس کو مستقل کرتے تھے، اسی لیے اس کو سنت قرار دیا گیا۔ سنت کا معنی عمل نہیں ہے، سنت کا معنی وہ راستہ ہے جس پر چل 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 کے تو وہ راستہ پتہ لگتا ہے کہ یہ راستہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکثر کیا، پھر صحابہ بھی اسے کرتے رہے تو وہ سنت بن گئی۔ ایک بار یا چند بار کا عمل جو ہے وہ عمل ہے جس کو آپ نے مستقل کیا اور پھر صحابہ نے بھی اسے کیا، وہ سنت ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے عمل یا حدیث
پر چلنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حکم کیا دیا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پر، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو اس مجلس میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں اسے مستقل کریں گے، کون انشاءاللہ۔ نماز اہتمام سے مستقل پڑھیں گے، جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تلاوت جتنی کرتے ہیں وہ مستقل کریں گے۔ اور یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے ایک عجیب برکت ہے۔ جو بندہ تھوڑا عمل مستقل کرتا رہتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور جو مستقل نہیں کرتا کبھی کبھی تو ڈھیروں ڈھیر کر لیتا ہے، وہ عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ مستقل کرے۔ اب ہم نیت کر لیں کہ ہم روزانہ 100 بار تیسرا کلمہ اہتمام سے پڑھیں گے انشاءاللہ، 100 بار استغفار کم از کم کریں گے، درود شریف 100 بار پڑھیں گے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور آخری بات یہ ہے، جو اعمال کرتے ہیں وہ سنت سے کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان